اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں مالک کو بڑی وضاحت سے ہم نے سمجھا تھا۔ آج یوم الدین جو اس کا اگلا حصہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس طرح یہ آیت مکمل ہو جائے گی۔ جو ہم ایک کا مفہوم بیان کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، اور یہ یوم اردو فارسی میں جو اس کے مطلب ہے، عربی میں ایک مطلب تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو تمام اصطلاحات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں آن ایوریج وہ کم و بیش 20 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب کون سے معنی کہاں لگانے ہیں یہ ایک بہت بڑی سمجھ کی بات ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ یا تفسیر کرنے والے علماء کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، تو پھر وہ یہ کر پاتے ہیں۔ یوم کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی میں بھی ایک معنی یہ ہے، لیکن یہاں جب ہم اس کو صرف ایک دن سے جو ہمارے معروف ذہنوں میں ہے 24 گھنٹے کا دن، جب ہم وہ لیتے ہیں تو پھر ہم اس آیت میں جو اس کا مفہوم ہے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ دیکھیے، اس سے مراد یہاں ہے ایجز، زمانہ، جیسے ہم کہتے ہیں پتھر کا زمانہ، تو وہ ایگزیکٹ کتنا تھا وہ تو اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے۔ یہ تو انسان نے تقسیم کی ہے نا کہ ایک پتھر کا زمانہ تھا کہ جب انسان اپنی ضروریات کے لیے پتھر کو بطور ضرورت ہتھیار یا مشین استعمال کرتا تھا، لیکن وہ کتنے ہزار سال کا تھا، کتنے لاکھ سال کا تھا، اس کے بارے میں کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد دھات کا زمانہ آیا، پھر دوسرے زمانے آتے چلے گئے، تو اس لیے وہ زمانہ کتنے عرصے پر محیط ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمیں یہ پتہ بھی ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ مالک ہے ان تمام زمانوں کا، وقت کی ان تمام حدود و قیود کا جو انسانی عقل میں آ سکتی ہیں یا اس کے شمار میں آ سکتی ہیں، تو وہ ان سب کا مالک ہے۔ اور وہ یوم الدین جو ہے، اب یوم جو ہے اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ چھوٹی یہ جس کو ہم کہتے ہیں یا واو میم ہے، اور اس میں پھر کیا کیا انقلابات آتے ہیں اس وقت میں، اور وہ اتار چڑھاؤ کیا ہوتے ہیں، کتنے اچھے معاملات ہوتے ہیں، کتنے برے معاملات ہوتے ہیں، کتنے اچھے موسم آتے ہیں، کتنے برے موسم آتے ہیں، اس میں انسانوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، ہر چیز میں جو کچھ بھی انقلابات کا دور ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایجز اور یوم کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ اصل میں اپنی عقل میں لا کے اور اس کو پھر آپ میئر کرنا چاہیں، ماپنا چاہیں، تو اس کو یوم کہا جاتا۔ اب دین جو ہے، دا یا نون جو ہے، عبد الرحمن طاہر صاحب نے ایک دفعہ اس کے معنی ایک ڈیفرنٹ انداز میں بتائے تھے کہ یہ جو لین دین ہے نا، تو جو دین ہے وہ یہ دین جو ہے اس کے ایک معنی دین بھی ہے، لیکن وہ الٹ ہے۔ یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا لین جو ہے وہ اوپر جا کر ہوگا، یعنی اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ انہوں نے اس کی ایک ڈیفینیشن کی۔ یہ عربی زبان میں ایک اور حسن ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کا مادہ ایک ہی وقت میں دو متضاد معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ عمر ہے، ہم کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمر فاروق، حضرت عمر سے نسبت کے طور پہ کہ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی جو ہیں ان کا نام عمر تھا، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر تھے، تو ہم نے اپنے بچے کا نام اس نسبت سے رکھا ہے، لیکن نام کا مطلب کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ تو عمر بھی ان لفظوں میں سے ہے۔ اردو عربی میں تو ہمارے جو میننگز ہیں نا اس کے، وہ ایج ہے کہ کتنے سال یا کتنا دورانیہ اس کی عمر اس وقت ہوئی ہے، آئندہ کتنی ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا کتنی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنے والا۔ لیکن
اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مادہ متضاد بھی ہے، تقریب پہ آئے تو پھر وہ بھی بہت بری ہوتی ہے۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ 2 عمروں میں سے مانگا، ایک میں تقریب کتنی تھی اور دوسرے میں تعمیر کتنی تھی، دونوں مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، دونوں صاحب علم اور فراست تھے، چیزوں کو حل کرنا اور معاملات کو نمٹنا جانتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ جو دین کا لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا قانون، ضابطہ، اس کا اختیار، اس کی طاقت، اس کا حکم اور اس کا کہا ہوا کوئی بھی فرمان وہ دین ہے۔ اور جب انسانوں کی طرف کی جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ انسان جو ہیں وہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، قوانین ہیں، معاملات ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو حساب دے گا۔ جو ایک یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا قانون اور ضابطے دیے ہیں، اور جب انسانوں کی نسبت ہوگی تو پھر انسانوں نے اس کو اپنے اوپر کتنا اپلائی کیا ہے اور اس کے مطابق وہ کتنا چلا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو یہاں آ کے آپ اگر ایک چیز کو غور کرنے کی کوشش کریں تو اس آیت میں دراصل جب پہلے اللہ بتایا گیا کہ کون ہے، پھر اس کی خاص صفت رحمان اور رحیم ہونا بتایا گیا، اور پھر یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا سورہ فاتحہ کی اگر 7 آیتیں ہیں تو سورہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو ذرا اس میں غور کریں کہ اس آیت میں دراصل جتنے بھی ڈوز اور ڈونٹس ہیں، اللہ جل شانہ نے جتنے بھی احکامات اوامر اور نواہی کے دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور جب تم کرو گے تب بھی تمہارا حساب ہوگا، جب تم کہنا نہیں مانو گے تب بھی حساب ہوگا، تو تمہارے عملوں کے مطابق تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ کے تمام تر اختیارات کو بتاتی ہے اور اس کے قوانین کو بتاتی ہے کہ وہ کیا ہیں۔ پھر یہ جو ہے یہ مکمل تکمیل پاتا ہے۔ تو مالک، یوم اور دین، یہ تینوں جو ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ڈوز اور ڈونٹس کے احکامات ہیں، یہ ان کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں جس عظیم دین میں پیدا فرمایا، ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق بھی دے۔ بہت شکریہ۔ یہ اپنا ہے نہیں آ رہا مجھے کرنا، ہاں فنش، ٹھیک ہے۔